نے دی ہے. ہم نے اور بھی دنیا میں دیکھا, افغانستان میں دیکھا کہ کسی فوج نے اس طرح اتنے مشکل حالات میں اور اس طرح کی جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے. اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جس لیول کی جنگ لڑی گئی. اور ہماری ماشاءاللہ فوج کو جو تجربہ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری قوم میں یہ اعتماد ہے کہ کوئی کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور میں اس لیے آج آپ کو یہاں نوشکی آ کے اپنی قوم کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے. اور جس طرح آپ نے یہ 2003-04 کے بعد جس طرح یہ ملک کو محفوظ رکھا, ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا. مہنگائی کا دور ہے, مجھے پورا علم ہے. بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. ہمارے ملک تو خیر اتنی ہمارے پاس وسائل نہیں, لیکن امریکہ جیسا ملک, برطانیہ جیسا ملک جو نوٹ پرنٹ کر سکتے ہیں, وہاں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے. برطانیہ میں جو بھی اپنا پاؤنڈ یعنی اپنی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے, وہاں 30 سال کے بعد سب سے بڑا آیا ہوا ہے. تو مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں. کئی چیزیں ہم نہیں کچھ کر سکتے, مثلا اب تیل مہنگا ہو گیا, تیل دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا, تو وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو اس کا ہم کیا کریں پاکستان کے, اگر باہر سے تیل آ رہا ہے اور وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا تو اس کی ساری چیزوں پہ اثرات آتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی, آپ کی اور بھی ہم اپنے تنخواہ دار طبقے کی اور بھی تنخواہیں بڑھاتے جائیں گے. جو ہمارے بزنس میں بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, انہوں نے ریکارڈ پروفٹس بنائے. جو ٹاپ 100 کارپوریشنز ہیں, ہم دیکھ رہے تھے, انہوں نے تقریباً 950 ارب روپے کا پروفٹ بنایا ہے, ان کو جو نفع ہوا ہے. تو ان سب سے میں اب درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کی, اپنے کام کرنے والے جو تنخواہیں لیتے ہیں, سب کی تنخواہیں بڑھائیں. دوسری چیز, میں یہاں چیف منسٹر بلوچستان بیٹھے ہیں, میں ان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے, مجھے احساس ہے کہ تھوڑے فیزز میں کئی دفعہ ملٹری گورنمنٹ نے بلوچستان میں زیادہ کام کیا, لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں. جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہم اب کر رہے ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں, جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں. اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. بڑا صوبہ ہے, بڑے بڑے فاصلے ہیں, آبادی کم ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, لیکن میں پھر سے آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے, اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی, بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں, کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا, وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ
ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے، جیسا گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا. ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے. میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ادھر آ کے نوش کی آ کے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ ساری اس کا بہت، میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی، تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوش کی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے. اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے میں جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئیں کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں. تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں، انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا. نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا. میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے. اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا، کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا. ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو. ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان، بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے، ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا. اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز، اب یہ جو اگلا فیز سی پیک ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے. وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے، اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اور پھر جو چائنا ہماری پوری مدد کر رہا ہے اب زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، اگر جو پروڈکٹیوٹی یعنی جو وہ پیداوار لیتے ہیں اپنے ملک میں، اگر ہم اب یہ سوچیں کہ وہ 2-3 گنا زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اگر اپنی پیداوار آدھی بھی بڑھا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اناج ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا. تو وہ اب ہم اس فیز پہ چلے گئے ہیں کہ وہ اب ہم سی پیک جو فیز 2 ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن، اور سب سے بڑی بات جو زراعت جس کے اوپر ہمارا اکثریت ہمارے ملک رہتی ہے، تو اب اس کے اوپر ہم اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اب ہمارے وہ سی پیک فیز 2 کے اوپر ہم چلے گئے. میں پھر سے اپنے جوانوں کو آپ کی جو دلیری ہے، جو میرے وہ 4 ہیرو کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی ساری قوم کی طرف سے
پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں.